ہمارے ساتھ ایک ایسی ہماری مہمان شخصیت موجود ہیں جو کہ ہم سب کے لیے ایک ایسی شاندار مثال ہیں جو کہ ہمدردی، انسانیت اور خدمت خلق کی حقیقی تصویر پیش کرتی ہے۔ سیالکوٹ میں امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک قائم شیلٹر ہوم ہے۔ اس شیلٹر ہوم میں بے سہارا بزرگ ہیں، مرد و خواتین ہیں، بچے ہیں جن کو نہ صرف چھت میسر ہے بلکہ ان کو اس چھت کے نیچے، ویسے تو بہت سارے شیلٹر ہومز ہوتے ہیں، ہم وزٹ بھی کرتے ہیں، ہم پروگرامز بھی کرتے ہیں، ہم نیوز بھی دیتے ہیں، لیکن یہ سیالکوٹ کے اندر ایسا شیلٹر ہوم ہے جس کو ہماری ٹیم نے نہ صرف وزٹ کیا ہے بلکہ اس کو دیکھا ہے۔ جو انتظامات ہیں وہاں پر بالکل گھر جیسا ایک ماحول ہے۔ وہاں پر جو بے سہارا بزرگ ہیں، خواتین ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ، بے سہارا، جن کے اپنے بچے کچھ کیسز میں وہ خود ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جب ان کے شوہر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، بے سہارا ہو جاتی ہیں، تو ان کے پاس کوئی سائبان نہیں ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کو سہارا دینا، میں کہتی ہوں، اور بزرگ خواتین کو، ایسے بزرگ جو مرد حضرات ہیں جن کو اپنی اولاد کسی نہ کسی وجہ سے، یہ بے مروتی کہہ لیں، یہ آپ یہ کہہ لیں کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت کو ٹھکرانا اس کو کہہ لیں، اس کو بدبختی کہہ لیں، اس کی کوئی بھی ریزن، کوئی بھی نام آپ دے لیں، کی وجہ سے اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ شیلٹر ہوم ان کو سہارا دیتا ہے، ان کو پورا گھر کا ماحول دیتا ہے، اور پھر جب خود یتیمی کا درد انسان نے سہا ہو، انسان نے اس درد کو محسوس کیا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جذبہ جو ہے انسانیت کی خدمت کا وہ کس حد تک، اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ کس حد تک اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا۔ جی ہاں، ایسی ہی آج شخصیت ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم رشید صاحب، اس دکھ کو انہوں نے، یہ جو یتیمی کا درد ہے، جو دکھ ہے، اس دکھ کو انہوں نے اپنی طاقت بتایا تھا اور عزم کیا تھا کہ وہ سہارا بنیں گے ایسے لوگوں کا جو بے سہارا ہوتے ہیں۔ آج ہی ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ آج ڈاکٹر خرم رشید جو کہ چیئرپرسن ہیں امت فاؤنڈیشن، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ یتیمی کا جو درد ہوتا ہے، چاہے یتیم ہو یا مسکین ہو، ماں کا سایہ ہو یا باپ کا سایہ ہو، جب سر سے اٹھ جاتا ہے، جب یہ نعمت رب تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یتیمی میں سمجھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے باپ جب سر پہ نہیں ہوتا ہے تو زندگی کی ٹھوکریں جب آپ کو لگتی ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے والدین۔ تو آپ نے جیسے کہ خود آپ نے اس درد کو محسوس کیا اور آپ کو لگا کہ نہیں، اب آپ نے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جب ایک والد جو باپ ہے، جب وہ آپ کے سر پہ نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب سے جو اہم ہے کہ ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں رہتا، کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے، آپ نے رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، تو پھر آپ نے خود چوز کرنی ہے۔ اور جب آپ خود چوز کرتے ہیں تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، اور اس معاشرے میں، اور یہ جو اس وقت معاشرہ ہے یہ بہت اچھا بھی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ ڈائریکشنز غلط سمت کی طرف زیادہ ہیں، لڑکوں کے لیے تو خاص طور زیادہ ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا، اور اپنے آپ کو نہ صرف سنبھالنا، اور کسی کے لیے آپ تعین کرتے ہیں کہ میں اس کے لیے کوئی ڈائریکشنز جو ہے وہ ڈیولپ کروں، اور یہ اس پہ چل کے نہ صرف اپنے لیے فائدہ مند ہو، اس قوم کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، اس معاشرے کے لیے، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے، تو ایک بہت بڑا مشن ہے۔ اور سم الحمدللہ کے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا فرمائی ہیں۔ اور آغاز آپ نے کیسے کیا تھا؟ کیونکہ شیلٹر ہوم بنانے کے لیے ظاہر آپ کے پاس سورس بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس نہیں، یہ میں اکثر جتنے بھی سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے ہے، اور آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ جب آپ نیت کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کے لیے ادھر سے ڈائریکشنز آئیں گی۔ جب ادھر سے ڈائریکشنز آئیں گی پھر کوئی چیز جو ہے نا امپاسبل نہیں ہوتی، پھر سارے کام ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں رب تعالیٰ کی ذات جو ہے برکت دیتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا تھا، کسی دوست سے ایسے ذکر ہو رہا تھا، تو مجھے کہا تھا مدیحہ، دو چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ، جب آپ نے اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اپنی بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے نا، اور جب آپ نے اپنا گھر بنانا ہوتا ہے اور پھر حلال کے پیسوں سے، اپنی حلال کی کمائی میں سے بنانا ہوتا ہے نا، تو پھر رب تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اور یہ بھی تو ایک حلال کام ہے، یہ تو بڑا، میں کہتی ہوں، دل گردے کا کام ہے کہ آپ نے شیلٹر ہوم بنانا ہے بے سہارا لوگوں کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سٹارٹ کیا نا، تو یہ بھی ایک لمبے عرصے سے میں نے بات نہیں کوٹ کی، تو نا میرے اس شیلٹر ہوم میں نا فریج نہیں تھی، جو بزرگ ہیں نا وہ گرم پانی پیتے تھے گرمیوں میں بھی،
اب میرے ذہن میں تھا کہ یہ پانی پیتے ہیں، اس کے لیے کوئی نا بندوبست کس طرح ہو سکتا ہے. تو اللہ کی طرف سے نا ایک سیالکوٹ کے دوست ملے، میں نے جس طرح مجھے نا ضرورت ہے، کہتے ہیں آپ نا پیسے لے لیں. میں پیسے نہیں چاہیے، چیز چاہیے. کہتے ہیں آپ نا فلانی جگہ پہ جا کے نا تو فریج لے لیں. میں جو فریج لینے گیا نا تو وہ والیوم وائز بڑی چھوٹی تھی. اچھا. میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اور اپنی میری ضرورت ہے. تو میں نے ایسے نا ہیسیٹیٹ کرتے کرتے جو ہے نا میں نے وہ شرماتے کہہ دیا، میں جی اگر میں یہ فریزر لے لوں تو یہ کتنا ڈفرینس ہے. اس نے کہا جی اتنا. تو میں کہ آپ یہ دے دیں تو پیسے میں آپ کو مینیج کر دیتا ہوں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں ادھر سے نکلا ہوں، موٹر بائک پہ تھا، تو اللہ کی طرف سے ایک مزید دوست مل گئے. کہتے ہیں جی کدھر جا رہے ہیں؟ میں اس طرح فریج لینے گیا تھا لیکن فریزر کی ضرورت ہے، کتنے پیسے کاٹ لیجیے؟ میں جی اتنے، میں دے دینا. تو فریزر آ گیا. تو وہ دن اور آج کا دن جو ہے کہیں نہ کہیں سے ہو جاتی ہے. ہاں جی، غیب سے اللہ پاک بندوبست کر دیتے ہیں. بے شک ایسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو آپ کی ذاتی زندگی کے تجربات ہیں، کس طرح سے آپ نے اس مشن کو پھر کمپلیٹ کیا؟ ظاہر ہے اسٹارٹ میں جیسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو انکم ہونی چاہیے نا، کہ جیب میں 4 پیسے ہونے چاہیے. یہ گھر سے شروع کیا، اپنے فیملی ممبران سے کیا، اپنے جو قریبی دوست احباب ہے ان سے کیا. لیکن ان سے سب سے ڈونیشن، ہاں جی، جو کرنٹ سینیریو ہے وہ خود سمجھ نہیں آتی. ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اس میں 400 پرسنس ہیں. وی ہیو اپروکسیمیٹلی مور دین 400 برانچز ہیں آپ کی. اس سے سیالکوٹ کی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. اچھا. اور سیالکوٹ میں ایک وقت میں کھانے کی جو کاسٹ ہے وہ 1 لاکھ روپیہ. اچھا، ایک وقت کا کھانا؟ ایک وقت کا. اور کہاں سے آتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، اور اچھا کھاتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ڈیڈ باڈیز کی تدفین کرتے تھے ڈفرینٹ قبرستانوں میں، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اللہ پاک نے 2 ایکڑ کا ذاتی قبرستان دے دیا. اور مارچری کے حوالے سے ڈیڈ باڈیز کو کیسے محفوظ کیا جائے، لوہے کین کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا تھا. تو اللہ پاک نے ایک جدید ترین مارچری دے دی ہے جس میں ایٹ اے ٹائم میں 35 تک ڈیڈ باڈیز پریزرو کر سکتا ہوں. اور آج کی ڈیٹ میں بھی میرے پاس کوئی 25 کے قریب ڈیڈ باڈیز ہیں. اچھا. ہاں جی. یہ ایک دن کی آپ ریشو بتا رہے ہیں؟ یہ جب اکٹھی کرتے ہیں بے سہار ظاہر ہے. پھر اس طرح کے پھر وہ آپ کو جیسے ہمارے عیدی سینٹر ہے، عیدی صاحب ماشاءاللہ اللہ جنت نصیب کرے، ویسے وہ ہمارے ہیرو تھے. تو انہوں نے اس کام کا آغاز، ہمارے لیے وہ ایک مثال ہیں، ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. عیدی میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسرا پیدا بھی ہو پائے گا. تو وہ ایک لوگ ان کو خود اپروچ کرتے تھے. تو اسی طرح سے آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے آپ کو بھی لوگ خود کال کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اگر کوئی بھی سیالکوٹ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیچھے ایک حادثہ ہوا، 5 نوجوان تھے، وہ بس کے نیچے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو پھر میں نے انہیں 2 دن رکھا، اور ان کے جب فادر آئے باہر سے تو ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے غسل وغیرہ دے کے تابوت میں ڈال کے جو ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنے کو بھی کافی کچھ ملا، اور لوگوں کو بھی ڈیلیور کیا، اور لوگوں کو یہ پریکٹس بھی کروائی کہ آپ نے بھی یہ کرنا ہے. اور یہ سارے جو حالات و واقعات ہیں وہ اس کو ایک کتاب کی صورت میں بھی قلم بند کیا ہے. انسانی رویے کتاب کا نام رکھا، اور بالکل آخری مراحل میں ہے. اچھا. اس میں جتنی میری پریکٹیکلی میں نے آبزرو کیا ہر چیز کو بڑے قریب سے، وہ اس کے اوپر یہ میں نے لکھا، اس کو اس کے سلوشنز بتائے کہ آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ اس کا حل ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اور ایک شعر بڑے لمبے عرصے پہلے ذہن میں آتا تھا کہ بہتے آنسوں کو بہہ جانے دو، نہ روکو آج کا دن. بہتے آنسوں کو بہہ جانے دو، نہ روکو آج کا دن، کیا معلوم کل کوئی آنکھ بھی ترسے ان کے لیے. تو اس سے سٹارٹ کیا اس کتاب کو، اور اب انشاءاللہ ویری سون جو ہے وہ. اچھا، کس قسم کا ماحول جو ہے، آپ بزرگ خواتین ہوتی ہیں، ظاہر ہے بزرگ مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کے اپنے بچے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، آپ کے پاس خود چھوڑ کے جاتے ہیں، یا آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی فرد ہے جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو آپ خود ان تک پہنچتے ہیں؟ ہم نے کیا سلسلہ ہے اس کا؟ ٹیچنگ ہاسپٹل کے باہر جو ڈسٹ بن پڑے ہوتے ہیں اس کے اندر سے بھی زندہ افراد کو نکالا. ہم نے نالوں کے اندر سے بھی بزرگ افراد کو اٹھایا. ہم نے قبرستانوں سے بھی، کہ ان کو یہ تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہاں سے بھی ہم نے ریسیو کیا، پھینک کے چلے گئے. Oh my God. اور انہی خوبصورت اس معاشرے کے جو انسان تھے ان کو اپنے اسی طرف لے کے آئے جو ان کا حق تھا، اور وہ اس وقت جی رہے ہیں. بے شمار ایسی بیٹیاں
جو اس معاشرے میں کہتے ہیں کہ یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں جی، یہ جی پاگل ہے جی، یہ چلی ہے جی، ان کو امت فاؤنڈیشن میں ایون کہ پولیس ڈپارٹمنٹ والے چھوڑ کے گئے کہ جی یہ اس کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، پانی پھینک رہے ہیں، انہی بیٹیوں اور کی عزت ہم بھی نے محفوظ نہیں ہے. ہاں جی انہی بیٹیوں کی ہم نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ شادی کی، اور وہ امت فاؤنڈیشن میں ہر 15 دن بعد 10 دن بعد ملنے آتی ہیں کہ جی ہم نے ابو کو ملنا ہے. تو کچھ میرے سے بڑی بھی ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جی ہم نے ابو کو ملنا ہے. آپ نے کام جو ظاہر فادر والا کیا. تو ہمارے شیلٹر ہوم میں جو ایک بڑا خوبصورت انوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن کے بچے سے لے کے 100 سال تک سارے افراد مکس ہیں. اچھا. اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو ایک فیملی کی طرح جو ہے نا، کوئی دادا ہے، کنیکشن بن جاتا ہے. ہاں جی کوئی دادا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی خالو ہے، کوئی ماموں ہے، وہ خود ہی انہوں نے رشتے بھی خود ہی بنا لیے ہوئے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے، ایک خوبصورت انوائرمنٹ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک ہی برانچ ہے آپ کے یا ڈفرینٹ برانچز ہیں سیالکوٹ کے اندر؟ سیالکوٹ میں یہ شیلٹر ہوم ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. اور کتنی بڑے رقبے پہ ہے یہ؟ کتنے لوگ ہیں اس میں؟ یہ اس میں 400 افراد ہیں، میل فیمیل سیپریٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اندر انہیں سارا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، روٹی میکر پلانٹ ہے، ان کے دودھ کے لیے ہم نے وہ بینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں. اور اسی طرح جو ہے مسجد ہے، اور یہ سارا سلسلہ کار. اور پاکستان کے جو ڈفرینٹ ہمارے شہر ہیں وہاں پہ ہمارے صدور ہیں جو سوشل ورک کر رہے ہیں. اور تو بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کوئی اقدامات کرتے ہیں؟ جی سم الحمدللہ ہماری بیٹیاں بھی اسکولوں میں جا رہی ہیں، ہمارے بچے بھی اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں. اور اس اسکول میں جدھر ایک ماڈرن اور ایک اچھے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بھیجے ہیں، اور یہ بچے بھی انہی کا حصہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیوہ ہیں، ان کے لیے ہم نے پاکستان کے مختلف شہروں میں سیدہ فاطمہ تو زہرا سلائی سینٹر ڈیولپ کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ بیٹیاں سیکھ سکیں اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکیں. ٹھیک ہے. تو جو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، نیو بورن بیبی آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ اٹھا کے؟ ہاں جی چھوٹے بچے زیادہ بدقسمتی کے ساتھ تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کی ہم بہت کثرت کے ساتھ ڈیڈ باڈیز ہی ہم نے ریسیو کی ہیں، کوڑے میں سے، کچرے میں سے، ڈفرینٹ جگہ میں سے. اور یہ سلسلہ دن بدن بڑھ گیا ہوا ہے. تو جو زندہ ہیں وہ چند کی تعداد میں ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ پھر بعض جس طرح آپ نے پہلے ہی کوٹ کیا کہ ان کی مائیں بھی ہیں جو گھر والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کسی کا شوہر فوت ہو گیا، کسی نے طلاق دے دیا، تو پھر اپنے بچوں کے لیے وہ ہمارے پاس ہے. تو کوئی ایسی فیملی خاتون ہے جس کی طلاق ہوئی ہو، جس کا شوہر اس دنیا میں نہ رہا ہو، تو بچے ہوں، بے شمار عورتیں اور بچے اپنے بچوں کو لے کے آئے؟ ہاں جی. اور پھر یہ بھی پریفرنس ہے ہماری کہ ہم ان کو نکاح میں کر دیتے ہیں کسی ایک اچھے انسان کے جو ان کی کیئر کرتا ہے اور ان کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسی طرح ہمارے تھر پارکر میں پانی کے پروجیکٹس ہیں. 500 سے زیادہ پانی کے پروجیکٹس فنکشنل ہیں اور دن بدن بڑھ رہے ہیں. پاکستان کی ہسٹری کی فرسٹ 4x4 ایمبولنس ہے وہاں پہ تھر میں، وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ایک امت تعلیمی سینٹر ہے وہاں پہ ہمارے بالکل مذہب سے پاک میرے ہندو بچے بھی ہیں، مسلم بھی ہیں. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے ڈاکٹر صاحب. پڑھ رہے ہیں. وہ گنگا بھی ہے، محمد علی بھی ہے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جا کے ان سے جب ملتے ہیں. آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ ہیں تو انسان. آپ کو بنایا رب تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے. اس کو ہم نے سب نے مختلف نام دیے ہوئے ہیں، ہم سب نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق نام رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ ایک ہی ہے اور اللہ کی ہی ہم مخلوق ہیں ہم سب. اور اللہ نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تو یہ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. جس دن ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے تو سارے جو مسئلے ہیں یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی، یہ جنگیں، یہ تباہیاں، یہ سب ختم ہو جائے گا. فساد، یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. آپ کتنے بہن بھائی تھے اور آپ کا نمبر کون سا ہے؟ آپ کو کیسے خیال آیا؟ میں سب سے چھوٹا، 5 بہن بھائی. ہاں جی 3 بہنیں بڑی، پھر بھائی تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. سب سے چھوٹا میں تھا. تو بلکہ میں نے اپنی بک میں نا ایک جملہ بھی لکھا ہے کہ جاتے ہوئے نا ایک دن پہلے میری والدہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تمہیں بڑا دے گا. تو کیا دے گا، میں کہ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رتبہ دے گا، جذبہ دے گا، خدمت کے لیے حوصلہ دے گا، کیا دے گا. تو اسی تگودو میں ہم لگے ہیں کہ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈونیشن کے لیے پھر کیا آپ لوگوں کو اپروچ لوگ آپ کو خود کرتے ہوں گے؟ ظاہر ہے اوورسیز پیس میں ہے، کیا اس کا طریقہ کار کیا؟ جی اپنا جیسا میں پتہ نہیں، اللہ کی توفیقات سے ہے. جس کی نیت اور ارادہ ٹھیک ہے وہ اس کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا. وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اللہم یا مسبب الاسباب، اللہ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. کیونکہ یہ ایک انسانیت کی خدمت، مخلوق کی خدمت، یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور یہ اللہ کی صفت میں سے ہے.
اچھا پھر بھی اگر کوئی آپ کو اپروچ کرنا چاہے، آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہے، جیسے ہمارے پروگرام کے توسط سے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو کیا کس طرح سے رابطہ کر ہماری سکتے ہیں؟ بینک ڈیٹیلز ہیں، بینک اکاؤنٹ ہے، ٹائٹلڈ اکاؤنٹ ہے امت ویلفیئر فاؤنڈیشن سے، امت ویلفیئر فاؤنڈیشن، امت فاؤنڈیشن سے بینک اسلامی میں جو ہے، ٹھیک اور ہے، جتنے بھی این جی اوز کے اسلامک بینک میں، بینک اسلامی میں، بینک اسلام، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ٹائٹلڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جس بھی این جی او کا ہوگا، جی جی، وہ اس کے بڑے چیک ان بیلنس ہوتے ہیں، اس کے بڑے ایس او پیز ہوتے ہیں، اس کی بڑی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں، وہ پھر کھلتا ہے اور پھر وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی وہ سارا سلسلہ جو ہے۔ ابھی کیا آپ کے ادارے کو کن وسائل یا سپورٹ کی ضرورت ہے، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت یا دیگر اداروں کی جانب سے بھی کوئی آپ کو تعاون دیا جا رہا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ کے لیول پہ تو نہیں اچھا، ہمیں کوئی سپورٹ جو ہے، لیکن اہلیان سیالکوٹ جو ہے ایک خوبصورت شہر ہے، ایک صنعتی شہر ہے، کاروباری حضرات ہیں اور بڑا درد دل رکھنے والے لوگ ہیں سیالکوٹ سے، اور ہمارے سیالکوٹ میں بھی یہ ایک جب ہم ایک تعین کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تو ایئر لائن بھی اپنے بنا لیتے ہیں، ایئرپورٹ بھی اپنا بنا لیتے ہیں، تو یقیناً امت فاؤنڈیشن بھی پاکستان کے خوبصورت این جی او میں سے ہم اس کو بنائیں گے، اور آلریڈی ہم جو سروسز ڈیلیور کر رہے ہیں، جتنے نگلیکٹڈ پرسنالٹیز ہیں اس معاشرے کے، بالکل دتکارے ہوئے لوگ جن کو آپ پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، سب الحمدللہ ان کو اپنے سینوں سے لگایا ہوا ہے، ان بیٹیوں کو جن کی ڈیلی عزت نیلام ہوتی تھی ان کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے، اور اسی مشن سے جو ہے ہم ہر آنے والے دن میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فیوچر کے کیا پلانس ہیں آپ کے، اور پاکستان میں فلاحی کام کے شعبے کو آپ کہاں پہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کے 17 شہروں میں ڈیولپ ہو چکا ہے، اور فردر مزید آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ کر رہا ہے، اور جدھر جدھر ڈیولپ ہو رہا ہے ادھر ادھر ہماری جو سروسز ہیں وہ اس شہر کے باسی جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ امت فاؤنڈیشن اپنا جو کام ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے، اور یہ سب سے زیادہ خوشی ہے کہ جو ایک آپ پودا لگاتے ہیں وہ ایک سایہ دار درخت بن جاتا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آج ہی ہمارے مارننگ شو میں ڈاکٹر خرم رشید جو کہ چیئر پرسن ہے امت فاؤنڈیشن کے، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے، ہماری بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے، آپ اسی طرح سے مزید یہ انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ آپ کا جاری و ساری رہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت آپ